السلام علیکم پیارے ویورس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہزار داستان داستان الف لیلا میں باورچی خانے کی دیوار پھٹی اور ایک عورت برآمد ہوئی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مچھلیاں ایک دم فوراً کڑائی میں دم کے بل کھڑی ہو گئی اور جواب دیا کہ اگر تم اپنے عہد پر ثابت قدم ہو تو ہم بھی اپنے عہد پر ثابت قدم ہیں۔ یہ جواب سن کر یہ عورت اسی طرف واپس چلی گئی جیسے آئی تھی اور مچھلیاں جل کر کوئلہ ہو گئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر باورچن بے ہوش ہو گئی۔ جب باورچن کو ہوش آیا تو وہ دوڑی ہوئی وزیر کے پاس گئی اور تنہائی میں بلا کر سب قصہ بیان کیا۔ وزیر متعجب ہوا اور سمجھا کہ باورچن شاید اس لیے یہ جھوٹا قصہ بیان کر رہی ہے کہ اس سے مچھلیاں جل گئیں اور بادشاہ کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے۔ چنانچہ امتحان کے لیے پھر ماہی گیر کو بلایا اور حکم دیا کہ اس قسم کی کچھ مچھلیاں اور لاؤ۔ ماہی گیر پھر تالاب پر گیا اور 4 مچھلیاں لا کر حاضر کیے۔ وزیر نے سامنے تلنے کا حکم دیا۔ پھر باورچن اس وقت مچھلیاں تلنے لگی۔ جب اس نے مچھلی کو الٹا تو پھر وہ واقعہ پیش آیا۔ تو وزیر نے یہ قصہ بادشاہ کے حضور میں عرض کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ماہی گیر کو بلا کر اور مچھلیاں منگاؤ۔ میں بھی یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پھر وہی ماہی گیر بلایا گیا اور مچھلیاں طلب کی گئی۔ ماہی گیر نے جال ڈالا اور ویسی ہی رنگ برنگی مچھلیاں جال میں آ گئیں۔ وہ لا کر بادشاہ کے حضور میں پیش کر دیے۔ تو بادشاہ نے اس کو بہت سا انعام دیا اور ان کو اپنے سامنے پکانے کا حکم دیا۔ جب مچھلیاں الٹی تو بدستور سابق دیوار پھٹی اور اس مرتبہ ایک حبشی مرد چھری لیے ہوئے باہر نکلا اور مچھلیوں سے وہیں گفتگو کر کے واپس لوٹ گیا اور مچھلیاں جل کر کوئلہ ہو گئیں۔ بادشاہ نے کہا، جہاں سے یہ مچھلیاں آئی ہیں ضرور وہاں پر کچھ اسرار ہے۔ ماہی گیر سے اس جگہ کا حال دریافت کرنا چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت ماہی گیر کو پھر طلب کیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم یہ مچھلیاں کہاں سے لاتے ہو؟ ماہی گیر نے پتہ بتا دیا تو سب متعجب ہوئے کہ ہم ہمیشہ سے یہاں رہتے ہیں لیکن آج تک یہ تالاب دیکھا اور نہ ایسی رنگ برنگی خوبصورت مچھلیاں۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ اپنے وزیر اور کچھ ملازموں کو لے کر پہاڑ پر گیا اور وہاں دیکھا کہ واقعی ایک تالاب موجود ہے۔ بادشاہ تمام دن تالاب کے چاروں طرف پھرتا رہا لیکن کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ شام کو وزیر سے کہنے لگا کہ میں یہاں کا بھید ضرور معلوم کر لوں گا، تم لوگ قریب ہی چھپ جاؤ، میں رات بھر اسی جگہ ٹہروں گا۔ سب لوگ آس پاس ٹہر گئے لیکن بادشاہ تالاب کے کنارے بیٹھ گیا۔ جب خوب اندھیرا ہو گیا اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا تو فاصلے پر قلعہ نظر آنے لگا۔ بادشاہ بہت قوی دل تھا، وہ فوراً اٹھا اور اسی طرف روانہ ہو گیا۔ قلعے کے دروازے پر پہنچا تو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ وہ بے تکلف اندر چلا گیا اور یہ قلعہ اندر سے خوب آراستہ و پیراستہ تھا۔ جگہ جگہ باغ تھے، نہریں تھیں۔ عجیب و غریب قلعہ۔ درختوں پر جانور چہچہا رہے تھے اور ہر قسم کا سامان آرائش موجود تھا۔ وہاں پر زر و جواہر کی بھی کمی نہ تھی اور کہیں آدم ذات کا پتہ نہ تھا۔ بادشاہ حیران و پریشان ہر طرف دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ تالاب اور مچھلیوں کے حالات تعجب خیز ہیں تو یہ ایک نیا اسرار پیدا ہو گیا۔ معاملہ سلجھنے کے بجائے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور ابھی انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ رونے کی آواز اندر سے آئی۔ بادشاہ اسی آواز کی سمت چلا۔ آگے بڑھ کر دیکھا کہ ایک دروازے پر پردہ پڑا ہوا ہے اور اس سے آوازیں آ رہی ہیں۔ بادشاہ نے آہستہ سے پردہ اٹھا کر اندر جھانکا۔ دیکھا تو ایک خوش شکل نوجوان تخت پر بیٹھا رو رہا ہے اور دردناک آواز ہے۔ بادشاہ قریب گیا اور سلام کر کے حال دریافت کرنے لگا۔ اس نوجوان سے بادشاہ نے عرض کیا
کہ آپ برائے کرم اس قلعے اور تالاب کا حال مجھ سے بیان کریں اور اپنی سرگشت بھی سنائیں۔ مجھ سے کچھ خدمت ممکن ہو سکی تو میں اس میں دریغ نہ کروں گا۔ وہ نوجوان آپ دیدہ ہو گیا اور بولا کہ یقیناً یہ خداوند کریم کی بڑی مہربانی ہے جو اس نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، اور اب میں اپنا حال عرض کرتا ہوں۔ معذور نوجوان کی داستان غم۔ شاہ محمود جو اس ملک کا بادشاہ ہے، میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور میری شادی چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی اور ہم آپس میں محبت کرتے تھے۔ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو میں تخت نشین ہوا اور ہم دونوں شوہر بیوی 5 برس تک عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس عرصے میں مجھے اپنی بیوی کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا، اور ایک دیانت دار اور شریف آدمی کی طرح اسی کے ہر ایک کام میں اعتماد کرتا رہا۔ چنانچہ ایک روز اتفاقاً ملکہ حمام میں گئی۔ دوپہر کا وقت تھا اور میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ 2 خواتین جو ملکہ کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھیں مجھے پنکھا کرنے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ سمجھیں کہ میں سو گیا ہوں، حالانکہ میں اس وقت بالکل جاگ رہا تھا۔ چنانچہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگیں۔ ایک بولی کہ دیکھو ہمارا بادشاہ کیسا خوبصورت اور نوجوان ہے، لیکن ملکہ اس کے باوجود ادنیٰ سے حبشی غلام سے لگی ہوئی ہے، اور اس نیک آدمی کو آج تک کوئی علم نہیں ہے۔ دوسری نے جواب دیا کہ اس بیچارے کو کس طرح سے خبر ہو سکتی ہے؟ ملکہ جب اس موئے حبشی سے ملنے جاتی ہے تو اس کو بے ہوشی کی دوا پلایا کرتی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے اور دماغ سن ہو گیا۔ میں اس وقت مصلحتاً سوتا بنا رہا۔ تھوڑی دیر میں میری بیوی حمام سے واپس آ گئی، لیکن میں نے تحقیقات سے پہلے اس سے کچھ نہ کہا، اور شام کو سونے کے وقت حسب معمول وہ میرے لیے شربت کا کٹورا لائی۔ میں سمجھ گیا کہ اسی طرح مجھے بے ہوش کر کے مجھے بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ میں نے گلاس تو لے لیا، لیکن ملکہ کی آنکھ بچا کر اس کو پینے کے بجائے دوسری طرف گرا دیا اور خود سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اور جب ملکہ کو یقین ہو گیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں تو اس نے عریان لباس پہن لیا اور باہر کی طرف چل دی۔ پھر میں بڑی آہستگی سے بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ ملکہ یعنی میری بیوی محل سے نکل کر ایک ویران میدان میں آ گئی، جہاں ایک حبشی غلام اسی کے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ جب ملکہ وہاں پہنچی تو دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے، پھر آرام و اطمینان سے محبت کی باتیں کرنے لگے۔ میرے تن بدن میں غیرت کی آگ لگ گئی اور میں اسی جگہ جھاڑی کی آڑ میں ٹھہر گیا۔ جب وہ حبشی غلام اور ملکہ میرے قریب سے گزرے تو میں نے تلوار سے حملہ کر دیا۔ غلام میرے وار سے زخمی ہو کر گر پڑا، اور ملکہ یعنی میری بیوی اس اچانک وار سے پریشان ہو گئی، اس لیے مجھے پہچان نہ سکی، اور میں اس کو وہیں چھوڑ کر محل میں واپس آیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ واپس آ گئی اور یہ اطمینان کر کے کہ میں سو رہا ہوں آپ بھی آرام کرنے لگیں اور لیٹ گئی، اور صبح کو میں حسب معمول دربار میں چلا گیا اور اپنا کاروبار سلطنت انجام دیتے رہا۔ لیکن جب میں محل میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ملکہ ماتمی لباس پہنے بیٹھی ہوئی ہے اور اداس ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ کہنے لگی کہ مجھے اپنے ایک عزیز کے مرنے کی اطلاع ملی ہے، اس واسطے ماتمی لباس پہنا ہوا ہے۔ چونکہ میں اصل حال سے آگاہ تھا اس لیے خاموش رہا۔ کئی روز گزر گئے لیکن ملکہ کا ماتمی لباس نہ اترا۔ میں بھی یہ معلوم کرنے کی فکر میں تھا کہ کمبخت حبشی کا کیا انجام ہوا۔ ایک دن آخر پتہ چلا کہ وہ مرا نہیں، صرف زخمی ہو گیا ہے۔ ایک شب کو میں نے پھر ملکہ کا تعاقب کیا
تو وہ ایک مکان میں پہنچی جہاں وہی حبشی غلام موجود تھا، زخمی پڑا ہوا تھا۔ ملکہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور بڑے پیار سے کہنے لگی کہ مجھ سے بات کر، میں تیرے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ ملعون خاموش رہا۔ اس وقت مجھ پر غیرت کا جنون سوار ہوا اور میں غصے کی حالت میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور ارادہ کیا کہ دونوں کو قتل کر دوں گا۔ یہ دیکھ کر ملکہ میری طرف بڑھی اور کچھ پڑھ کر میری طرف پھونک ماری۔ میرا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی وہ بالکل ناکارہ ہو گیا۔ اس کے بعد مجھ پر کچھ پڑھ کر بولی کہ تو آدھا پتھر کا ہو جا۔ اس وقت میرے نیچے کا دھڑ آدھا پتھر کا سا ہو گیا۔ اس کے بعد مملکت کو جھیل بنا دیا اور آبادی کو مچھلیاں۔ پھر اس کے چاروں طرف جادو کے زور سے پہاڑ کھڑا کر دیے تاکہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے، اور یہ وہی جھیل اور مچھلیاں ہیں۔ وہ ظالم عورت اب بھی اپنے دوست حبشی غلام کے ساتھ یہیں رہتی ہے، روزانہ میرے پاس آ کر مجھے 100 کوڑے مارتی ہے، اور وہ حبشی غلام بھی ابھی تک تندرست نہیں ہوا۔ جب وہ نوجوان اپنی مصیبت کی داستان بیان کر چکا تو بادشاہ نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ میں ان دونوں سے تمہارا بدلہ لوں گا، صرف تم مجھے ان کی رہائش گاہ کا پتہ دو۔ نوجوان نے بادشاہ کو پتہ بتا دیا۔ بادشاہ نہایت احتیاط سے اس مکان پر پہنچا۔ وہ دیکھا کہ ملکہ کا محبوب حبشی ایک آراستہ چپڑ کٹ پر آرام سے سو رہا تھا۔ بادشاہ بے پاؤں اندر گیا اور حبشی پر تلوار کا بھرپور وار کیا اور اس کا قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد حبشی کی لاش دوسرے کمرے میں چھپا دی اور خود کپڑا اوڑھ کر اسی چپڑ کھٹ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ بدکار ملکہ آ گئی اور بمحبت بھرے انداز سے کہنے لگی، آخر پیارے تم مجھ سے کیوں ناراض ہو اور منہ سے کیوں نہیں بولتے؟ میں نے تمہارے انتظام میں تمام سلطنت کو برباد کر ڈالا اور اپنے شوہر کو آدھا پتھر کا بنا دیا، اور پھر تم پر ہاتھ اٹھانے کے جرم میں اب تک 100 کوڑے روزانہ مارتی ہوں۔ بادشاہ جو کہ حبشی کی جگہ لیٹا تھا، وہ مریضوں کی طرح بہت آہستہ سے بولا کہ تم اپنے شوہر کو روزانہ مارتی ہو اور اس کی چیخ و پکار سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دو اور ان تمام لوگوں کو بھی اپنے سحر سے نجات دے دو جو مچھلیاں بنے ہوئے اس جھیل میں بیٹھی ہیں، اور اس مملکت کو بھی اس کی اصل حالت میں کر دو، کیونکہ یہ سب میرے لیے بدعا کرتی ہیں، اسی لیے صحت نہیں ہوتی۔ ملکہ نے کہا، میری جان، یہ کوئی بڑی بات ہے، میں ابھی سب کو ویسا ہی کر دیتی ہوں جیسے پہلے تھے۔ چنانچہ ملکہ نے سحر کا توڑ پڑھا اور ہر شے اپنی اصلی صورت پر آ گئی۔ وہ نوجوان بھی مصیبت سے رہا ہو گیا۔ نہ وہ جھیل تھی نہ وہ پہاڑ، بلکہ ایک آباد ملک ہو گیا۔ بادشاہ کی فوج جو اس کے ہمراہ آئی ہوئی تھی خود بخود دور ہو گئی، کیونکہ یہ علاقہ سحر کی وجہ سے بادشاہ کے ملک کے قریب نظر آتا تھا، ورنہ اصل میں کافی دور تھا۔ جب ملکہ اس سے فارغ ہوئی تو پھر حبشی غلام کے پاس آئی، کیونکہ اب تک وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ چپڑ کھٹ پر اس کا محبوب سو رہا ہے، اور کہنے لگی کہ میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کر دی ہے، خدا کے لیے اب تو منہ کھولو اور مجھ سے بات کرو۔ بادشاہ نے جو حبشی کی جگہ لیٹا ہوا تھا اس کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ملکہ جو ہی اس کے قریب پہنچی تو اس نے اٹھ کر تلوار کا ایسا وار کیا کہ سر کٹ کر دور جا گرا۔ اس کے بعد بادشاہ وہاں سے نکلا اور اس نوجوان کو تلاش کیا،
جو یہاں کا بادشاہ تھا، پھر اس کو ہمراہ لے کر دونوں ملعونوں کی لاشیں دکھائی۔ یہ دیکھ کر شہزادہ قدموں میں گر پڑا اور بہت شکریہ ادا کیا۔ کل رعایا کو حالات کا علم ہوا تو سب خدا کا شکر بجا لائے اور بادشاہ کے ممنون احسان ہوئے۔ اس کام سے فارغ ہو کر بادشاہ اپنے ملک کی طرف روانہ ہوا اور اس نوجوان شہزادے نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی اور دونوں بادشاہ دارالحکومت کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اپنی سلطنت کے قریب پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو اطلاع دی۔ وہاں سب پریشان تھے۔ یہ خبر سن کر سب خوش ہوئے اور استقبال کر کے اپنے بادشاہ کو شہر میں لائے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی نوجوان شہزادے سے کر دی اور عنان حکومت بھی اس کے سپرد کر کے خود بیت اللہ کو چلا گیا اور وہیں انتقال ہوا۔ یہ کہانی بیان کر کے شہرزاد نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ کہانی بغداد کے مزدور کے قصے سے زیادہ دلچسپ نہیں۔ اگر بادشاہ نے اجازت دی تو میں وہ بھی سناؤں گی۔ بادشاہ کو نئی حکایت سننے کا شوق ہوا، چنانچہ اس نے اجازت دے دی اور حکم دیا کہ شہرزاد کو آج قتل نہ کیا جائے۔ تو آج ہماری کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ اپلوڈ ہوگا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔